ہے کہ حضور کی ذات سے جس شے کی نسبت ہو جاتی ہے وہ شے قابل احترام ہو جاتی ہے، لائق صد احترام ہو جایا کرتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بات نسبت کی آئی، جب بات حضور کی ذات سے نسبت کی آئی تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ بلد میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا کہ اے محبوب میں اس شہر مکہ کی قسم لیتا ہوں، میں اس شہر مکہ کی قسم بیان کرتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شہر مکہ کی قسم خالق کائنات اپنے کلام مجید میں کیوں لے رہا ہے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ پر ہم جانتے ہیں کہ شہر مکہ بڑا مقدس مقام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا جو روئے زمین پر گھر رکھا گیا ہے لوگوں کے فائدے کے لیے، اس مقام کا نام مکہ ہے۔ وہ مکہ مبارک ہے، برکت کی جگہ ہے اور سارے جہاں والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے۔ تو شہر مکہ، وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں حجر اسود ہے، شہر مکہ میں معزز متبرک چیزیں ہیں، صفا اور مروہ ہے، کئی چیزیں شہر مکہ سے وابستہ ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب میں شہر مکہ کی قسم اس لیے بیان کر رہا ہوں، اس کی عظمت تو بہت ہے، یہاں پر حجر اسود ہے، یہاں پر مقام ابراہیم ہے، یہاں پر صفا و مروہ ہے، یہاں پر انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، یہ برکت کی جگہ ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ نے شہر مکہ کی قسم کو ذکر کرنے کے بعد اس کی سب سے اہم وجہ بیان کی، فرمایا اس کی اہم وجہ یہ ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے محبوب آپ اس شہر مکہ میں رہا کرتے ہیں، آپ کی مبارک قدم اس شہر مکہ میں ہے، آپ کی ولادت اس شہر مکہ میں ہوئی ہے، اسی لیے خالق کائنات نے شہر مکہ کی قسم کو بیان کر کے فرمایا کہ میں اسی لیے شہر مکہ کی قسم لے رہا ہوں، اے پیارے محبوب آپ اس شہر مبارک میں رہا کرتے ہیں۔ اسی لیے عاشق صادق نے کیا خوب کہا، مکے نے چومے کف پا اس کی عظمت بڑھ گئی، مکے نے چومے کف پا اس کی عظمت بڑھ گئی، اس فضیلت کی شہادت آیت قرآن ہے۔ یعنی قرآن کی آیت بتلا رہی ہے، قرآن کی آیت گواہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب کی آمد، حضور کی ولادت، میرے آقا کی تشریف آوری جب شہر مکہ میں ہوئی تو شہر مکہ کی عظمتوں میں اور بلندی ہو گئی اور فضیلتوں والا شہر ہو گیا۔ مکے نے چومے کف پا اس کی عظمت بڑھ گئی، اس فضیلت کی شہادت آیت قرآن ہے۔ قرآن کی آیت بیان کر رہی ہے کہ حضور کی آمد شہر مکہ میں ہوئی تو اللہ نے اس کے مقام و مرتبے کو بلند فرما دیا ہے۔ تو لہذا جس شے کی بھی نسبت نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکت سے ہو جائے، وہ شہر، وہ شے، وہ چیز بڑی مکرم ہو جاتی ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں حضور کی ولادت مکے میں ہوئی، میرے آقا مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ پاک کو تشریف لے گئے۔ اعلان نبوت کے بعد حضور نے جب کفار و مشرکین کا ظلم و ستم بڑھنے لگا تو میرے آقا مکے سے ہجرت فرما کر مدینے کو گئے، اور شہر مدینہ اسے یثرب کہا جاتا تھا۔ شہر مدینہ کا نام مدینہ، طیبہ، طابہ، یہ سارے نام بعد میں ہوئے، پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا۔ یثرب کسے کہتے ہیں؟ یثرب اس شہر کو کہتے ہیں جہاں پر بیماریاں ہیں، جہاں پر بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ حضور کے مدینہ پاک کو تشریف لے جانے سے پہلے
اس یثرب میں لوگ بیماریوں میں گرفتار ہوتے، لوگ بلاؤں میں وباؤں میں گرفتار ہوتے، لیکن جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ پاک کو تشریف لے گئے، شہر مدینہ میں حضور کے پاکیزہ قدم شہر مدینہ میں پڑے، سرکار کے قدموں کا یہ فیض ملا، حضور کی آمد کی یہ برکتیں ملی، اب وہ شہر یثرب نہیں رہا بلکہ وہ مدینہ بن گیا، بلکہ وہ طیبہ بن گیا، وہ شہر یثرب نہیں رہا بلکہ طابہ بن گیا، اور سرکار کی آمد کے بعد مدینہ پاک کی اس شہر کی تمام بیماریاں ختم ہو گئی، تمام بلائیں ختم ہو گئے، وبائیں ختم ہو گئے، لوگ اس یثرب میں بیماریوں میں مصیبتوں میں رہا کرتے، لیکن جب میرے آقا کے مبارک قدم وہاں گئے تو مدینہ پاک کو ایسی عظمت ملی، ایسی فضیلت ملی، خود میرے آقا فرماتے ہیں ترابها شفاء من کل داء، کہ لوگوں میرے شہر مدینہ میں ایسی پاکیزگی ہے کہ اللہ نے یہاں کی مٹی میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ ہر بیماری سے شفا ہے، ہر بیماری سے شفا ہے، جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو، تمام امراض سے شفا اگر نصیب ہوتی ہے وہ مدینے کی مٹی سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مقام مدینے کی مٹی ہر بیماری سے شفا بن گئی، مدینے کی مٹی سے ہر بیمار کو بیماری سے نجات مل رہی ہے۔ آخر یہ نسبت کہاں سے ملی؟ یہ نسبت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے اللہ نے یہ عظمت عطا فرمایا ہے، یہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر شہر کو نسبت حضور کی ذات سے ہو جائے وہ شہر عظمت والا ہو گیا، وہ شہر برکت والا ہو گیا، مدینہ یثرب جا کر وہ مدینہ بن گیا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ سرکار کی ذات بابرکت سے حضور کے منہ مبارک کو نسبت ہے سرکار کے جسم پاک سے، اسی لیے سرکار کے منہ مبارک کی ایسی برکتیں دنیا میں ظاہر ہوئی کہ اگر مدینے میں کوئی بیمار ہو جاتا تو لوگ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے اور جا کر عرض کرتے کہ اے ام سلمہ، ہمارے مدینہ پاک میں کسی کے پیٹ میں درد ہے، کسی کو بیماری آئی، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی کا پیالہ لے جاتے۔ آپ کے پاس ایک چاندی کی ڈبی تھی، اس ڈبی کے اندر سرکار کے منہ مبارک تھے، آپ اس مٹی کو اس پانی کے برتن میں حضور کے منہ مبارک کو ڈبوتی اور سرکار کے منہ مبارک سے جب پانی لگ جاتا اس پانی کو بیمار پی جاتے تو اللہ شفا عطا فرما دیتا، مریضوں کو صحت مل جاتی۔ اور یہی نہیں، منہ مبارک کی برکتیں تو اتنے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جنگ میں جاتے اس جنگ میں آپ کامیابی حاصل کرتے، جس جنگ میں جاتے فتح ملتی۔ لوگوں نے وجہ پوچھی کہ وجہ کیا ہے، تو ایک جنگ کے موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی دوران جنگ نیچے گر گئی، آپ بے چین ہو گئے، لوگوں سے چیخ کر کہنے لگے کہ وہ میری ٹوپی مجھے واپس دو۔ کسی نے ان کی بے چینی کو دیکھ کر اٹھا کر ٹوپی دے دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹوپی کو پہنتے ہیں اور دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی ملتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا جنگ کے بعد، اے خالد بن ولید، تم اتنے بڑے بہادر سپاہی ہے، اتنے بڑے، آپ جس جگہ پر جاتے ہیں فتح ملتی ہے، لیکن ایک ٹوپی جنگ کے موقع پر گر گئی تو آپ دشمنوں کی فکر کو چھوڑ دیے، اپنی جان کی فکر کو چھوڑ دیے اور اپنے ہتھیار کا خیال نہیں رہا، صرف اپنی ٹوپی کے پیچھے پڑے رہے۔ اگر اسی اثناء میں کوئی دشمن آپ پر وار کر دیتا، اسی دوران کوئی آپ پر حملہ کر دیتا تو آپ کی تو جان چلی جاتی۔ قربان جائے صحابی رسول پاک کے سچے عاشق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، آج تمہیں میری کامیابیوں کا راز بتا دیتا ہوں۔ میری جنگ کی کامیابیوں کا راز یہی ہے کہ اس ٹوپی کے اندر حضور کے منہ مبارک موجود ہے۔ بس یہی منہ مبارک کا فیض ہے کہ جب بھی وہ ٹوپی پہنتا ہوں
اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر جنگ میں مجھے کامیابی عطا فرماتا ہے، اس میں میرا اپنی ذات کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صدقہ ہے حبیب پاک کے منہ مبارک کا، یہ فیض ہے مدینے والے آقا کے جسم مبارک کے ان منہ مبارک کا فیض ہے کہ جہاں جاتا ہوں، جس جنگ میں جاتا ہوں، مشکل سے مشکل حالات میں سرکار کے منہ مبارک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو حضور کی ذات بابرکت سے جس شے کو نسبت ہو جائے وہ شے برکت والی ہو جایا کرتی ہے۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ مجھ کو بلایا، مجھے قریب میں کیا، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضور نے میرے سر پر اور میری داڑھی پر دست مبارک کو رکھا اور میرے لیے دعا فرمائی۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میری عمر 100 سال کی ہو گئی ہے، میں 100 سال کی عمر کا ہو چکا ہوں، لیکن سرکار کے دست مبارک کا فیض یہ ہے کہ میرے بال آج تک سفید نہیں ہوئے، سارے کے سارے بال کالے میرے نظر آتے ہیں، سر کے بال بھی، داڑھی کے بال بھی، جہاں پر میرے آقا کا دست مبارک لگا وہ مقام، وہ جگہ، وہ بال کبھی سفید نہیں ہوئے، ہمیشہ کالے بال ہے، اور میرے چہرے پر حضور نے دست مبارک کو پھیرا۔ سرکار کے دست مبارک کا فیض یہ ہے کہ میرے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نمودار نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر، قربان جائے میرے آقا کے جسم مبارک کے ایک ایک شے کو اگر دیکھے، ایک ایک چیز پر اگر غور کرے، پتا چلتا ہے کہ آقا کی ذات سے جس شے کو نسبت ہو جاتی ہے وہ شے نہایت ہی محترم ہو جاتی ہے، مکرم ہو جاتی ہے، معظم ہو جاتی ہے۔ یہ بات ہم اہل سنت والجماعت سرکار کے منہ مبارک کی بڑی احترام کرتے ہیں، بڑی تعظیم کرتے ہیں، حضور کے منہ مبارک سے فیض حاصل کرتے ہیں، اور جس شے کو بھی سرکار کی ذات سے نسبت ہو جائے ہم اس کا نام بھی بڑے ادب و احترام سے لیتے ہیں۔ آپ ہم دیکھیں، جب کبھی ہم ذکر کرتے ہیں حضور کی ذات سے جس شے کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، حضور کے مقدس بال کی بھی بات کرتے ہیں، تو منہ مبارک برکت والے منہ مبارک کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ، یہ احترام، یہ تعظیم کی تعلیم ہمیں خود سے نہیں ملی، مدینے والے آقا کے صحابہ کرام نے ہم کو ادب و احترام کی تعلیم دی ہے۔ ایک صحابی رسول ایک موقع پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر سوار تھے، حضور تشریف لے جا رہے تھے، انصار کی ایک جماعت کے پاس میرے آقا تشریف فرما ہوئے، اور وہاں پر جہاں حضور تشریف فرما تھے، حضور کا وہ سواری وہاں پر پیشاب کر دیتی ہے، وہاں پر جانور پیشاب کر دیتا ہے، تو کسی نے جانور کے پیشاب کو دیکھ کر اسے کراہت محسوس کرتے ہوئے ایک کپڑے کو لے کر اپنی ناک پر، اپنے منہ پر رکھ لیتا ہے تاکہ اس کی بدبو سے بچے۔ لیکن قربان جائے وہیں مقام پر ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اے نادان، یہ جو جانور پیشاب کر رہا ہے یہ جانور کو نہ دیکھ، بلکہ اس پر سوار ہونے والی جو ذات ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، حضور سوار ہے۔ اور وہ کہنے لگے صحابی رسول، قسم بخدا سرکار جس سواری پر سوار ہے وہ سواری اگر پیشاب بھی کرتی ہے اس کے پیشاب سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ تیرے مشک سے زیادہ خوشبو آیا کرتی ہے، مشک جو عطر ہے۔ فرمایا کہ سرکار کی سواری کے پیشاب کے اندر یہ خوبی آ جاتی ہے کہ وہ تیرے مشک سے زیادہ خوشبودار ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نہ صرف سرکار کی ذات بابرکت، حضور کی ذات سے جس شے کو بھی نسبت ہو جاتی ہے وہ شے انتہائی محترم ہو جاتی ہے، معظم ہو جاتی ہے، مکرم ہو جایا کرتی ہے۔ اور اسی لیے ہم امت محمدیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں خیر امت کہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے فائدے کے لیے نکالے گئے ہو۔ ہمیں بہترین امت
خیر امت کا لقب اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ خیر امت کیوں کہا؟ علماء مفسرین اور مفسرین کرام کہتے ہیں کہ ہم تمام کو خیر امت محمدیہ کو جو قرآن کہہ رہا ہے وہ ہماری عبادتوں کی وجہ سے نہیں، ہماری نیکیوں کی وجہ سے نہیں۔ ہم سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ہیں ان میں بھی بڑے عبادت گزار تھے، نیکوکار تھے، ذاکرین تھے، ساجدین تھے، عابدین تھے۔ ہم سے پہلے جو سابقہ امتیں گزری ہے ان میں بھی بڑے بڑے نیکوکار گزرے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ اے میری محبوب کی امت، تم ساری اگلی امتوں میں سب سے بہترین، سب سے عمدہ امت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ ہمیں خیر امت کا جو لقب اللہ نے قرآن میں عطا فرمایا ہے وہ سرکار کی ذات بابرکت کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے خیر امت فرمایا ہے، حضور کی ذات سے نسبت کی وجہ سے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ اے میرے امتیوں، تم 70ویں امت ہو، تمہارا اختتام 70 پر ہوتا ہے۔ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہے 69 امتیں گزری ہے، اور تمہارا نمبر کون سا ہے؟ 70واں نمبر ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں ان پچھلی تمام امتوں میں اللہ کے پاس سب سے خیر والی امت، سب سے عزت والی اگر کوئی امت ہے تو فرمایا کہ تم ہے، اور میری نسبت کی برکت سے اللہ نے تم کو سب سے بہتر امت قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہے 69 امتیں، 69 امتیں گزری ہے، ہم 70 ہے، 70ویں امت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا تک جتنی امتیں آئی ہے ان تمام امتوں میں ہمارا نمبر سب سے آخری نمبر ہے، 70واں نمبر ہے۔ لیکن مدینے والے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک، خالق کائنات کے پاس تم آئے تو بعد میں ہو، لیکن میری نسبت کی وجہ سے اللہ کے پاس تم سب سے بہتر بھی ہو، سب سے زیادہ مکرم بھی ہو، محترم بھی ہو، باعظمت ہو۔ یہ صدقہ ہے حبیب پاک کی نسبت کی برکت سے۔ اسی لیے آپ غور کریں، نبی پاک علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت عطا فرمایا، اور ارشاد فرمایا حضور نے کہ میری امت سب سے آخر میں آئی ہے، لیکن سب سے پہلے جنت میں جانے والی جو امت ہوگی میری امت جنت میں داخل ہونے والی ہے۔ تو یہ نسبت، یہ فیض، یہ عظمتیں، یہ برکتیں اور یہ مقام و مرتبہ، یہ پوزیشن جو ہم کو ملا ہے، یہ کہاں سے ملا ہے؟ یہ مدینے والے آقا کی ذات بابرکت کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کی ذات سے نسبت ہماری دنیا اور آخرت میں بلندی ہے، کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کے لقب سے عطا فرمایا۔ کسی عاشق صادق نے کیا کہا؟ کیوں کہوں مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا؟ کیا یہ کم ہے کہ میرے رب نے مجھے اپنی حبیب کی امت میں پیدا فرمایا ہے؟ آج ہم طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ نہیں، ہمارے پاس دنیاوی چیزیں نہیں، مال و متاع نہیں، ساز و سامان نہیں، عمارتیں نہیں ہیں، ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے، ہمارے پاس دنیا میں عزت نہیں، شہرت نہیں۔ ہم دنیا کی چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں، لیکن جو ہم سے پہلے اسلاف گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ناشکری نہ کیا کرو، خدا کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے۔ سرکار کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر جگہ بلندیوں میں رکھا ہے۔ اور خالق کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ لوگوں ہمتیں نہ ہارو، رنجیدہ نہ ہو، تم ہی بلند رہو گے، تم ہی اونچائی پر رہو گے، تم ہی غالب رہو گے اگر تم پکے اور سچے ایمان والے بن جاؤ۔ اور ایمان والا کب ہوتا ہے؟ ایمان والا اسی وقت ہوتا ہے جب تک حضور کی ذات سے اپنا رشتہ جوڑ لے، سرکار کا سچا غلام بن جائے، جو حضور سے
جس کا رشتہ جتنا مضبوط ہے، سرکار سے جس کی نسبت جتنی مضبوط رہے گی، اس کا ایمان بھی اتنا ہی پختہ رہے گا، ایمان بھی اتنا ہی بلند رہے گا، ایمان بھی اس کا اتنا ہی مکمل رہے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارا ایمان مکمل رہے گا، ہم تمہیں کہیں پست ہمت نہیں ہونے دیں گے، کہیں زوال میں آنے نہیں دیں گے، ہمیشہ تم ہی بلند و بالا رہو گے۔ بہرحال آج سرکار کی نسبت ہی کی برکت ہے کہ آج اللہ نے ہمیں دنیا اور آخرت کی جو نعمت عطا فرمائی ہے اور خیر امت کا جو لقب دیا ہے، آج ہم حضور کے منہ مبارک کی زیارت کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ یہ ہم تمام کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے اور اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ انشاءاللہ آپ میرے بعد حضرت علامہ مولانا سید معین الدین قادری شفیع صاحب سے سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینے والے آقا سے سچی اور پکی نسبت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں حضور کی ذات بابرکت کا صدقہ اور فیض اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔